والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مانا علمی مسافر کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج کا یہ ہمارا ماہانہ چوتھا علمی مذاکرہ کیونکہ الحمدللہ سلسلہ کا جاری مساری ہے۔ سوال نمبر 36 سے اپنے مذاکرے کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا منگل کے دن نیا کپڑا کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیے۔ امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات کے دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 268 پر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو کپڑا منگل کے دن عطا ہو یعنی کاٹا جائے وہ جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ تو کوشش کریں خود ہی جمعرات کو ہم درزی کو کپڑا دیں اور اسے بھی یہ کہہ دیں کہ اس کو منگل کے دن جو ہے مت کاٹنا، قطع مت کرنا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمارے سامنے ہے۔ لیکن حرام کسی نے بھی نہیں لکھا۔ اگر کوئی درزی منگل کے دن کپڑا کاٹتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن ایک بچنے کا اصول ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد جو کہ کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ کالی جوتی مت پہنو۔ کالی جوتی کون سی ہے؟ جس کا تلوا کالا ہوتا ہے۔ فرمایا کالی جوتی مت پہنو، اس سے فکر جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور پیلی جوتی پہنا کرو، اس سے فکریں کم ہوتی ہے۔ یعنی جس جوتی کا تلوا کالا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پہننے سے فکریں بڑھتی ہیں، اور جس کا تلوا پیلا ہو، زرد ہو، اس سے جو ہے وہ فکریں کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کالی جوتی پہنے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا، ہو سکتا ہے کسی خاتون نے ہی پوچھا ہوگا کہ رات کے وقت کپڑے دھونا، کیا اگر ہم رات کو فارغ ہو کر واشنگ مشین لگا لیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ عزیزان گرامی جواب مرحمت فرمائیے۔ رات کے وقت کپڑے دھونے میں شرعاً کوئی مظاہرہ نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ دن میں یہ کام کیا جائے۔ ہو سکتا ہے جن خاتون نے یہ پوچھا ان کے یہاں لائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو اگر کوئی عورت یا کوئی مرد بھی رات کو کپڑے دھوئے یا واشنگ مشین سے جو ہے عزیزان گرامی کپڑوں کو دھویا جائے تو اس میں شرط جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ رات کے وقت اپنے گھر میں جھاڑو دینا کیسا؟ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ دن ہی کے وقت میں آدمی جھاڑو وغیرہ لگا لے، صفائی وغیرہ گھر کی کر لی جائے۔ لیکن اگر رات کے وقت دعوت کرنے کی آپ جانتے ہیں کہ پھر کچرا وغیرہ ہو جاتا ہے، صفائی کرنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں رات کے وقت گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے عادت بنا لی
جتنی بھی صفائی کرتا ہے رات کی، تو سنی خواہش کی زیور میں حضور خلیل ملت مولانا خلیل یا برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو دینا اس سے تب دستی پیدا ہونے کا اندیشہ، یعنی اس سے آدمی کے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دن ہی میں صفائی کر لیں، جھاڑو وغیرہ نکال لیں، لیکن اگر دعوت وغیرہ کی یا عزیزان گرامی چھوٹے بچے گھر میں آئے، انہوں نے کچرے وغیرہ کیے، تو ایسی صورت میں رات کے وقت کی صفائی کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ روزے کی حقیقت و اہمیت، نیز روزہ رکھنے کے فوائد اور نہ رکھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ جواب سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے روزے کی تعریف۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے اور جمع یعنی اپنی زوجہ سے ملنا، جمع سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی روزے کی تعریف ہے۔ اب آئیے مختصر ایک حدیث تاکہ آپ کا جذبہ بڑھے، روزہ رکھنا کتنا جو ہے فضیلت کا باعث۔ شعب الایمان 5ویں جلد، باب فضائل صوم۔ حدیث شریف صاحب شعب الایمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لوران صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ قرآن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے، جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی روزہ داروں کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا دروازہ جو ہے وہ بنایا ہے کہ روزہ دار اسی میں سے داخل ہو کر جنت میں جو ہے وہ عزیزان گرامی جائیں گے۔ روزہ رکھنے کے فوائد اور روزہ نہ رکھنے کے نقصانات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، دنیا میں روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پورا دن بھوکا پیاسا رہتا اللہ کی رضا کے، تو وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا، اپنے نفس پر اسے کنٹرول حاصل ہوتا۔ اب کیا ہے؟ گناہوں بھرے کام سے بچتا۔ مثلا روزہ دار اگر راستے سے کوئی بے پردہ عورت جا رہی ہو، ایک نظر جیسے پڑے گی، زمین اندر سے کہے گا ارے تم نے روزہ رکھا ہوگا، یہ کیا کر رہا؟ فوراً نگاہیں نیچی کر دے۔ کہیں ٹیلی ویژن چل رہا اور روزے کی حالت میں چلا گیا، جیسے بینک بڑے بڑے آفس دفاتر، اب جانتے ہیں کو بیماری لگ گئی، رات دن جو ہے وہ ٹی وی کے یہاں آن ہوتا ہے اور گناہ بے لذت، وہ دیکھتے نہیں ہیں، کام میں مصروف ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں گناہ منتقل کرتے جاتے ہیں۔ یہ ایسا معاملہ ہو تو آپ جانتے روزے میں آدمی ٹیلی ویژن پر ایسی چیزوں کو دیکھنے سے بھی بچتا۔ یہ سب سے بڑا عزیزان گرامی فائدہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان اسے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجیے جتنا بھی روزہ ہو رہے جتنے بھی لوگ، ان کو افطار کے وقت افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہائے کاش
میں نے بھی روزہ رکھا ہوتا، میرے لیے اتنی بڑی رسوائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عظیم الشان عبادت روزے کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ اکبر، عزیزان گرامی، اس سے بڑھ کر روزے کی اہمیت اور کیا ہوگی کہ اس کی جزا خود رب کریم عطا فرمائے گا۔ امام ابن ماجہ شریف کتاب الصیام میں حدیث نقل کرتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا ہے، ہر عمل کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض جن کے کام میں اخلاص ہوتا، نیکی کرتے ہیں اور اخلاص ہوتا، تو فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک اس کا اجر دے دیا جائے۔ جتنا اخلاص اتنا اجر بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ اللہ اکبر، فرمایا کہ روزے کے بارے میں رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس کی جزا بھی میں دوں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے کو میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، تو اس کے لیے خوشیاں، پہلی خوشی افطار کے وقت کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے پورے دن اللہ کے کرم سے روزہ رکھا، اب اتنی ساری نعمتیں کھاؤں گا یہ۔ اور اس میں ایک اور خوشی یہ بھی ہے افطار کے وقت کہ اللہ نے فرمایا کہ افطار کے وقت بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ بھی اتنی بڑی عزیزان گرامی خوشی ہوتی ہے۔ یہ پہلی خوشی افطار کے وقت، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب کا دیدار کرے گا، اتنا خوش ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو رب تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، مشک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی، روزہ نہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں گرمی سردی کو نہ دیکھیں، خزاں اور باہر کو نہ دیکھیں، بلکہ نیت کر لیں کہ کیسی ہی گرمی ہوگی میرے مولا میں تیری رضا کے لیے روزہ ضرور رکھوں۔ پھر آپ دیکھیے کیسی اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، کیسی جو ہے جسم کو توانائی ملتی ہے، اور کتنی آپ کی مشکلات روزہ رکھنے سے جو ہے عزیزان گرامی آسان ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ماہ رمضان میں پورے روزے رکھنے کی ہمت و قوت عطا فرمائے۔ رب کریم ماہ رمضان کا صدقہ اے مولا اس گرمی کی شدت کو دور فرما، اور ایسی ماہ رمضان میں باہر آ جائے کہ ہر مسلمان بآسانی جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ اب آئیے، کسی نے پوچھا کیا سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ نیز اگر کوئی سحری نہ کرے تو اس پر فخر کرنا کیسا؟ اس میں یہ دیکھیے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جن کی سحری میں آنکھ نہیں کھلتی وہ کیا کرتے ہیں کہ صبح سینہ چوڑا کر کے نکلتے ہیں، کہتے ہیں ارے آج تو میں نے بغیر سوئی کے روزہ رکھا، فخر کرتے اور فخریہ یہ بات کہتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ سحری ایسی برکت والی چیز ہے کہ آدمی سحری کرتا ہے تو اس کی بھی عبادت کا ثواب کیا جاتا ہے، اس کا بھی اسے عزیزان گرامی اجر ملتا ہے۔ اور سحری کی اہمیت پر سنن کبریٰ کتاب الصوم حدیث پاک اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک علیہ السلام کے در دولت میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام سحری تناول فرمائے،
سحری تناول فرما رہے تھے. آپ علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا. یہ تمہارے لیے برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا. اس سے کیا پتا چلا کہ جس نے سحری کو چھوڑ دیا اس نے برکت والا کھانا چھوڑ دیا. اسے تو افسوس کرنا چاہیے کہ افسوس آج میرے سے برکت والا کھانا چھوٹ گیا. وہ فخر کر رہا کہ میں نے بغیر شہری کے روزہ رکھا. عزیزان گرامی یہ تو ایسا برکت والا کھانا. اور یہ مت سمجھیے گا کہ شہری اسی کا نام ہے کہ آدمی ڈٹ کر کھا. جب تک 5-10 روٹیاں نہیں کھاتے مزے سے جو ہے 2-3 پراٹھے نہیں کھاتے شہری نہیں. شہری کیا ہے؟ اگر آپ نے 3 کھجوریں کھا کر بھی یا 2 کھجوریں کھا کر بھی پانی پی لیا تو یہ بھی آپ کی شہری. کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا. آپ دیکھتے ہمارے یہاں شہری میں تو لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے 10-20 دن مہینے تک کھانا ہی نہیں ہے. کس طرح لوگ جو ہے اور مسجد میں آ کر فجر میں ٹکارے مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے ادھر سے آواز آ رہی ہے. یہ ڈٹ کر کھانے کا عزیزان گرامی انجام ہوتا. تو شہری یہ برکت والا کھانا ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں اگر کسی شخص کی یہ نیت ہے میں شہری میں اٹھوں گا، اب آنکھ نہیں کھلی اور شہری رخصت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افسوس کرے. اس کے افسوس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے اور اس کے نامہ اعمال میں سحری کا ثواب لکھ دیا جائے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیزان گرامی ذمہ کرم پر ہے کہ وہ کسی کی نیت کے مطابق اجر جو ہے وہ لکھ دے. اب آئیے عزیزان گرامی، کسی نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں آنکھ، ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نیز انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب سمجھ فرمائیے. آنکھ اور کان، یہ جو معاف کیجیے گا آنکھ اور ناک، یہ آنکھ اور یہ ناک، یہ جو ہے اس کا روح سیدھا الگ سے ملتا. مثال کے طور پر کبھی آپ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اگر کسی نے آنکھوں کی دوا ڈالی ڈراپس، تو آپ دیکھیے گا کہ جب کوئی شخص آنکھوں میں قطرے ڈالتا تو اس کی تلخی حلق میں محسوس ہوتی، حلق کے اندر اس کی تلخی محسوس ہوتی. کیا وجہ ہے؟ آنکھ اور ناک کا یہ روٹ سیدھا حلق میں جاتا. یاد رکھیے گا اگر کسی نے روزے کی حالت میں آنکھ یا ناک میں قطرے ڈالے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کان میں اگر کسی نے قطرے ڈالے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کان کا روٹ یہ حلق سے نہیں ہے. اس کا تعلق عزیزان گرامی حلق سے نہیں ہے. تو کان میں اگر کسی نے قطرے ڈالے تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کسی نے ناک اور آنکھ میں قطرے ڈالے تو اس سے جو ہے عزیزان گرامی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب آئیے انجیکشن لگانا کیسا روزے کی حالت میں. کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ انجیکشن سحری سے پہلے لگوا دیں یا افطار کے بعد لگوا دیں. یہ پہلی کوشش ہونی چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض مریض ایسے ہوتے کہ جن کو اشد ضرورت ہوتی ہے کہ دن کے وقت انجیکشن جو ہے انہیں عزیزان گرامی اگر نہیں لگایا گیا ان کا مرض بڑھ جائے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. ایسی صورت میں ہمارے علماء نے لکھا کہ ایسی صورت میں روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے.
روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں. اور اگر شدید حاجت نہ ہو، شدید اگر حاجت نہ ہو تو کوشش کریں کہ انجیکشن نہ لگائیں. پھر انجیکشن لگانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی. اور کوشش کریں کہ سحری کے پہلے یا افطار کے بعد انجیکشن لگا لیں تاکہ آپ کا روزہ جو ہے عزیزان گرامی یہ سلامت رہے. اور اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ انجیکشن نہیں لگا، مرض بڑھ جائے گا، تو اس کو اجازت ہے. کسی صاحب نے پوچھا کہ میرا اپنا کاروبار ہے، پارٹیاں مجھ سے مال لے لیتی ہیں مگر پیسے وصول کرنے کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ آسانی جو ہے وہ پیسے مل جائیں. بہت زیادہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے. جواب سمجھ فرمائیں عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص کسی کی رقم واپس نہ کرتا، بار بار چکر لگانا، یا آپ نے اگر کسی کو قرض دے دیا رہن کھا کر کہ بھئی بیچارہ غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے 5,000 پیسے دے دو، اب آپ نے اسے قرض دے دیا، اب وہ واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتا. اور ان مقروضوں میں تقریباً لوگ تو باقاعدہ اس نیت سے قرضہ لیتے ہیں کہ ہمیں واپس دینا ہی نہیں. پیسے لے کر جب جاتے ہیں آگے جا کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ارے کس نے واپس دے ہیں. اس طرح معاذ اللہ عزیزان گرامی آپ نے اتوار کے درس میں سنا کہ جہنم کا عذاب جو 4 افراد کو دیا گیا، ان میں سے ایک عذاب والا شخص وہ بھی تھا کہ جس کے کاندھے پر لوگوں کا مال تھا اور اس نے وہ مال ادا نہیں کیا. قرض لیتا تھا واپس نہیں دیتا، اس کے کاندھے پر لوگوں کا اموال تھے. اتنی خطرناک صورتحال، کون ہمیں بچائے گا؟ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اگر کسی سے قرض لے تو اسے فوراً ادا کرے. اور اگر کوئی شخص پیسے لے لیے اب دے نہیں رہا تو وظیفہ سماعت فرمائیے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا فتاح یا جامع، یا اللہ یا فتاح یا جامع، یا اللہ یا فتاح یا جامع. یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دعا کریں. انشاءاللہ جن لوگوں نے آپ کے پیسے دبا رکھے ہیں وہ انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے آپ کو پیسے لوٹا دیں گے. اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور چکر لگواتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے. اب کسی نے پوچھا کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب سماعت فرمائیں، جامع ترمذی اس میں حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص اس حدیث کو سن کے یہ سوچے کہ یہ تو مزہ آ گیا، لاکھ سوا لاکھ میں کام ہو رہا، ماہ رمضان میں نکل جائیں گے، حج کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، حج فرض ہو گیا اسے بھی کرنا. لیکن اگر کوئی حج کرنے کے بعد پھر حج کی فضیلت پانا چاہتا ہے تو ماہ رمضان میں عمرہ کرے. اور ایک دوسری حدیث میں تو بڑی پیاری اشارت کی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا.
حضور فرماتے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. اس سے پتہ چلا کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی بہت ہی عزیزان گرامی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مان دیا ہے، ضرور آپ ماہ رمضان میں عمرہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. کیونکہ برا مت مانیے گا، میں کافی سالوں سے نوٹ کرتا ہوں کہ لوگ بڑے فخر سے وہ سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے ہیں ارے میں تو رمضان میں ماں جاؤں گا. تو بات ہے تو عزیزان گرامی یوں سمجھ لیجیے اللہ کی رضا تو کہاں گئی، انہوں نے تو فیشن بنا لیا. نہیں، ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. پھر آپ جو ہے ماہ رمضان میں عمرہ کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے ثواب سے جو ہے وہ عزیزان گرامی بہرور فرمائے گا. اب آئیے کسی صاحب نے پوچھا کہ زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے. نیز زکوٰۃ کب اور کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ نیز زکوٰۃ کسے دینی چاہیے اور کسے نہیں دینی چاہیے؟ سب سے پہلے عزیزان گرامی زکوٰۃ کی اہمیت. زکوٰۃ جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے اور اسلام کا رکن، جیسے نماز، حج، روزہ، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والوں سے. فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. ترجمہ، اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنین کی آیت نمبر 4 میں زکوٰۃ دینے والوں کو فلاح پانے والا ارشاد فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے سخت وعید ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، فرمایا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ عزیزان گرامی اس کے لیے واجب کس پر ہے؟ آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، آپ کی لوگ بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو. آزاد ہو، آپ سمجھ گئے، غلام نہ ہو، مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں. اسی طرح عاقل ہو، عقل مند ہو. یاد رکھیے گا اگر ایک شخص پاگل ہے اور اس کے بینک بیلنس میں کروڑوں روپیہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح بالغ ہونا، اور بالغ کب ہوتا ہے؟ آپ کو بتائیں 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے جب عزیزان گرامی کو شرائط سامنے آ جائیں، کوئی نشانیاں سامنے آ جائیں. نابالغ، مثال کے طور پر ایک بچہ لڑکا، اس کی عمر 9 سال، والد کا انتقال ہو گیا، والد کے طبقے سے اس کو 10 کروڑ روپے ملے. اب وہ 9-10 سال کا لڑکا ہے، نابالغ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگرچہ اسے 1 کروڑ ملا ہو، 10 کروڑ ملا ہو، جتنا بھی ملا ہو، نابالغ پر زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب سے مراد عزیزان گرامی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنی رقم. موجودہ دور میں یہ 2 نصاب
7.5 تولے سونا یا اتنی رقم کسی کے پاس ہے زکات دینی. دوسری طرف 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم. 52.5 تولے چاندی میرے خیال سے اس وقت تقریباً کوئی 35-36 ہزار روپے کم پیش. وہ تو بعد میں آپ کو اصل بھاؤ جو ہے وہ نکال کر بتا دوں گا، لیکن اندازے سے 35-36 ہزار روپے بنتے ہیں. اگر کسی کے پاس 35-36 ہزار روپے ہیں اور حاجت اصلیہ سے ہٹ کر، حاجت اصلیہ کیا ایسے ہی رکھے ہوئے کسی کام کے نہیں ہے، مثلا حاجت اصلیہ سے ہٹ کر کیسے؟ مثلا آپ کے گھر کے اندر فریج خراب ہو گیا، فریج جو ہے وہ خراب ہو گیا. اب فریج آپ نے لینا ہے، فریج ہے 38-39 ہزار کا اور آپ کے پاس 38-39 ہزار روپے رکھے، تو اب یہ 38-39 حاجت اصلیہ سے ہٹ کر نہیں، یہ فریج خرید لیں گے. وہ رقم جس سے کوئی چیز خریدنی نہ، حاجت اصلیہ سے ہٹ کر، مثلا گھر میں آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں اور یہ 36-38 ہزار یہ الگ سے رکھے ہوئے حاجت اصلیہ سے ہٹ کر. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سال گزر گیا ہو، 1 سال اس پر گزر گیا ہو، اب اس کو جو ہے وہ زکات دینی ہوگی. اب آئیے عزیزان گرامی، اس کو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے اور زکات نکالنے میں آسانی ہو جائے. اگر کسی عورت کے پاس 1 یا 2 تولے سونا، 1 یا 2 تولے سونا رکھا ہوا، اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ مولانا صاحب آپ نے تو 7.5 تولے سونا بتایا، میرے پاس تو 2-3 تولہ، کیا مجھ پر زکات ہوگی؟ اب مسئلہ غور سے سنیے گا تاکہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے. اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا یا 1 تولے، تو آپ دیکھیے 1 تولے کی رقم بھی تقریباً 52.5 تولے چاندی سے زیادہ بنتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور دیکھ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ 1 تولے سونا اور اگر آپ کے پاس چند ہزار روپے 3,000 4,000 5,000 یہ رکھے حاجت اصلیہ سے ہٹ کر، اور وہ 3-5 ہزار روپے پر بھی سال گزر گیا ہو، سال گزر گیا ہو، کوئی 1 سال سے ایسے ہی رکھے اور 1 تولہ سونا رکھا. اب کیا کریں گے؟ 1 تولہ سونے کی رقم اور یہ 3 یا 5 ہزار جو ہیں، یہ دونوں ملا کر جو رقم بنے گی اس پر زکات دینی ہوگی. یعنی کیش کا ہونا یہ ضروری ہے. کیش چاہے بانڈ کی صورت میں ہو چاہے نقد کی صورت میں، دونوں صورتیں. اور ہاں، اور آسانی سے سن لیجیے، اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ 2 تولے 3 تولے 4 تولے 5 تولے سونا ہے، لیکن کیش رقم کچھ بھی نہیں، کیش اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ بون ہے، نہ اس کے پاس نقد کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی چاندی ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت پر زکات نہیں دینی، اس عورت کو زکات نہیں دینی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس صرف 4 تولے سونا ہے. اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور پھر کیش نہ ہو، اب جو ہے اس عورت کو زکات دینی ہوگی، کیونکہ سونا نصاب تک پہنچ گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت سی عورتیں یہ بہانہ کرتی ہیں کہ مولانا صاحب 7.5 تولے سونے کا پورا سیٹ ہے، پورا سیٹ ہے، اب ہم کیا کریں؟ کیش تو ہمارے پاس نہیں ہے، زکات کیسے دیں؟ تو یاد رکھیے گا، اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 1 پورا سیٹ ہے،
تو اس میں سے کوئی چیز بیچ کر بھی اسے زکات دینی. مثلا لوکٹ بیچنا ہوگا، انگوٹھی بیچنی ہوگی، اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے دینے کے لیے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی پر زکات فرض ہے تو اسے قرض لے کر بھی زکات دینا ہوگی. اور ہمارے علماء نے بڑا اچھا طریقہ ہمیں بتایا کہ جس پر زکات دینا واجب ہے وہ کیا کرے، ہر مہینے زکات کی نیت سے 1500 الگ رکھے. اب جب سال پورا ہوگا ڈبہ کھولے گی، اس میں سے 20-25 ہزار روپے نکل آئے. اب وہ کیلکولیٹ کرے کہ اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں، 20-22 ہزار. وہ 20-22 ہزار زکات کے ماں آسانی دے سکتے، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا آپ نکال سکتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا، اگر یہ بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو میں اثر سے عشاء یہاں بیٹھتا ہوں، آپ خود آ کر تفصیل سے بھی سمجھ سکتے ہیں. گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہو، تو آپ خود آئیں. کئی لوگ یہاں آتے ہیں تو مجھ سے پوچھ کے جاتے ہیں تفصیلی، کیونکہ بعض اوقات مجلس میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو تنہائی میں ملنے سے آ جائے. ایسا بھی ہوتا بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا عزیزان گرامی کہ زکات کسے دی جائے، کون لوگ ہیں جن کو ہم زکات دیں. ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم نہ ہو اسے زکات دے سکتے، اسے زکات دے سکتے. اگرچہ اس کے گھر میں ہر چیز ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، فریج بھی ہے، قالین بھی بچھا ہوگا، شوکیس وغیرہ بھی ہے، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یعنی 37-38 ہزار روپے اس کے پاس نہیں ہے، اور بیچارہ جیسے تیسے گھر کا گزارا کرتا ہے. ایسے شخص کو بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. اسی طرح عزیزان گرامی کسے زکات نہیں دے سکتے، بد مذہب بے دین، ان کو زکات نہیں دے سکتے. تو یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، جو اہل سنت کے دشمن ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، بزرگان دین کے ایام منانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، عزیزان گرامی انہیں بھی زکات ادا کی جائے. وہ کیا کرتے ہیں، آپ ہی کے پیسے سے وہ عزیزان گرامی مائک خریدتے ہیں، آپ ہی کے پیسے سے دیگر چیزیں خریدتے ہیں، پھر ہمارے اوپر ہی فتوے لگاتے ہیں. یاد رکھیے گا بد مذہب بے دین کو نہ زکات دی جائے، نہ قربانی کی خواہش دی جائے، نہ فطرہ دیا جائے. صرف اور صرف سنی صحیح عقیدہ ان کے مدارس کو دی جائے اور انہی کے لوگوں کو دی جائے. اسی طرح سید اور ہاشمی جو آل رسول ہوتے، سید اور ہاشمی کو زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح اپنے والد اور اپنی والدہ کو بھی زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہ ہیں آپ کی والدہ اور یہ ہیں آپ کے والد. آپ کی والدہ کا جتنا بھی گھرانہ ہے، نانی نانا اس کے ابا، کسی کو بھی زکات نہیں دے سکتے. ادھر والد کے والد، دادا دادی اور ان کے والد جتنے بھی ہیں ان کو زکات نہیں دے سکتے. ادھر آپ آئیے، یہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کی بیٹی، بیٹے کو بھی زکات نہیں دے سکتے، بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح بیٹے کا بیٹا، بیٹے کی بیٹی، پھر بیٹے کا بیٹے کا بیٹا، پھر بیٹے کی بیٹی، کسی کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح یہ آپ کی بیٹی، بیٹی کو بھی زکات نہیں دے سکتے. بیٹی کے بیٹے یا بیٹے کو، یعنی جتنی اس کی اولاد ہے ان کو زکات نہیں دے سکتے. باقی سمجھ لیجئے عزیزان گرامی، والدین کو زکات نہیں دے سکتے، اور والدین کے جتنے بھی والدین ہیں ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح اپنی اولاد،
اپنی اولاد کی اولاد جتنی بھی ہے کسی کو بھی زکات نہیں دے سکتے. یہ 4 چیزیں نکالتے ہیں. اب آئیے عزیزان گرامی، بھائی اپنی بہن کو زکات دے سکتا، بہن اپنی بہن کو زکات دے سکتی، اسی طرح پھوپھی کو بھی زکات دے سکتے، پھوپھا کو بھی دے سکتے، ممانی کو بھی دے سکتے، اسی طرح اپنی خالہ کو بھی آدمی زکات دے سکتا ہے. اور یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ بیوی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی اور شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتی، ورنہ تو یہ مال گھر میں ہی رہ جائے گا. شوہر صاحب اپنی بیوی کو دے دے، بیوی اپنے شوہر کو کہ بھئی یہ لے تو بھی جو ہے وہ کی کھچڑی کے اندر اور میرے کو تو بھی. تو یہ یاد رکھیے گا نہ بیوی شوہر کو نہ شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. اسی طرح عزیزان گرامی جیسے میں نے عرض کیا کہ باپ اپنی بیٹی کو زکات نہیں دے سکتا، باپ اپنی بیٹی کو زکات نہیں دے سکتا. اب وہ بیٹی کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں مال زکات کا. اب کیا کرے؟ اب ہمارے علماء نے بتایا کہ باپ اپنی بیٹی کو تو زکات نہیں دے سکتا لیکن اپنے داماد کو دے سکتا، اپنے داماد کو دے سکتا. اب کیا کرے؟ داماد اگر مستحق ہے تو سسر اپنے داماد کو زکات دے، داماد اسے قبول کر لے اور اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے، اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی کا بیٹا غریب ہے، بیچارہ اتنا کما نہیں سکتا اور باپ زکات دینا چاہتا نہیں دے سکتا، تو اب کیا کرے؟ سسر اپنی بہو کو زکات دے سکتا، سسر اپنی بہو کو زکات دے سکتا. اب کیا کرے؟ بیٹا تو غریب ہے اس کو تو دے نہیں سکتا، سسر کیا کرے؟ اپنی بہو کو زکات دے دے، بہو اپنی ملکیت میں لے لے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ بہو کا مستحق ہونا ضروری ہے. پتہ چلا کہ بہو کے پاس 10 تولہ سونا پڑا ہوا ہے وہ زکات دے، ایسا نہیں، اس کا مستحق ہونا یہ ضروری ہے. مستحق ہے اگر بہو تو اس کو زکات دے سکتا. اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، بہت سے لوگ ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کر دیں کہ بھئی یہ تو زکات کے پیسے راشن لے لے، نہیں، بلکہ اللہ اکبر، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ غریب مستحق کو آپ جانتے ہیں تو زکات کی نیت کر کے یہ کہہ کر دے دیں کہ بھائی یہ پیسے لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. تو تحفہ کہہ کر بھی زکات کی نیت کر کے آدمی جو ہے وہ عزیزان گرامی زکات دے سکتا ہے. تو یہ عزیزان گرامی آسان صورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا جب بھی کسی کو زکات دے، زکات کی نیت ضرور کرے. ایسا نہیں کہ ہم نے زکات کی نیت کیے بغیر پیسے دے دیے اور وہ بندہ لے کر چلا گیا، اب گھر جا کر نیت کرتے 5000 دیے تھے زکات، نہیں، یہ نہیں چلے گا. ہاں یہ یاد رکھیے گا جب تک وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، مثلا کوئی مستحق آیا، آپ نے زکات کی نیت نہیں کی، 5000 روپے نکالے اور اسے دے دیے، ابھی وہ آپ کے پاس کھڑا ہے، تو جب تک کھڑا ہے تب تک آپ نیت کر سکتے، جب تک کھڑا ہے آپ نیت کر سکتے، لیکن اس جگہ سے چلا گیا تو زکات نہیں. اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا بہت سے لوگوں کو کہ چور آئے 10-20 ہزار روپے لوٹ کے چلے گئے، سیٹھ صاحب گھر پہنچ کے کہنے لگے زکات میں چلے گئے، بتائی تھی زکات بھائی، یہ تو ڈاکو لے کر چلے گئے. اور بعض کمپنیوں میں میں نے دیکھا کہ کمپنیوں میں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے لوگوں پر، ملازم کام پہ لگا، ابھی 5 دن ہوئے اس نے کمپنی سے قرضہ لے لیا کہ بھئی ہر مہینے تنخواہ میں سے 2-3 ہزار کٹواتا رہا، میرا قرضہ اتر جائے گا. اب کیا کرتے ہیں اتنے چالاک لوگ، مکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ملازم نے 1 لاکھ یا 50,000 روپے کمپنی سے قرض لے لیا. اور نوکری کتنے مہینے کی؟ 3 یا 4 مہینے، اور پیسے
10-12 ہزار مشکل سے بھرے ہوں گے، نوکری چھوڑ کر چلا گیا، 35,000 بھی اس کے اوپر۔ اب سیٹھ صاحب بھی بڑے چالاک ہیں، سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو کتنے نکلتے تھے؟ 35,000۔ ایک کام کر زکات پہ ڈالتے، ایسے تھوڑی زکات ہے، یہ تماشا لوگوں نے بنایا، ایسے زکات نہیں ہوگی، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی طرح بلا دیا جائے۔ آپ کو تو زکات دینی ہے، سیٹھ صاحب کو زکات تو دینی ہے، اب اس ملازم کو کسی نہ کسی طرح بلا لیا جائے، عزت کے ساتھ اور بٹھایا جائے، تو کہا جائے بھائی 35,000 روپے آپ پر ہمارے نکلتے ہیں۔ وہ کہے گا سیٹھ صاحب کے بہت غریب آدمی ہیں، میں 35,000 کہاں سے بھروں گا؟ اب سیٹھ صاحب کہیں گے ایک کام کر، تو غریب ہے نا، تو 35,000 روپے میں تجھے دیتا ہوں، تو اسے قبول کر کے ہمیں واپس دے دے۔ اب سیٹھ صاحب زکات کے پیسے 35,000 روپے اس ملازم کو دیں، ملازم نے اپنی ملکیت میں لے لیا، اور پھر اس نے سیٹھ صاحب سے کہا سیٹھ صاحب یہ لیجیے میرے قرضے کی رقم۔ اب کیا ہوا؟ سیٹھ صاحب کی زکات بھی ادا ہو گئی اور اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ طریقہ عزیزان گرامی یاد رکھیے، لیکن یہ پیچھے پیچھے سے یہ زکات میں گئے اور خیرات میں گئے، ویسے تو 10-20 روپے نہیں نکلتے، اور ڈاکو لاکھ روپے لے لے گا تو بتا رہے ٹھیک ہے جان کا صدقہ گیا، اچھا ابھی جان کا صدقہ گیا، اور پہلے تو فقیر بیچارہ سر پٹک پٹک کے مر جاتا تھا، 10 روپے نہیں نکلتے تھے جیب سے۔ یہ عزیزان گرامی ہمارے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہمارا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا، سوالات جو ہے وہ کافی ابھی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر، اور جن کو بھی جو سوال پوچھنے ہوں عزیزان گرامی اثر سے عشاء میں یہاں بیٹھتا ہوں تو آپ ضرور جو ہے پوچھیں، علم سیکھیں، بالکل نہیں ہچکچاؤ، اور یہاں آ کر میرے پاس برائے مہربانی اپنی رقم مت بتایا کرے۔ لوگ آ کر رقم بتا دیتے ہیں میرے پاس 40 لاکھ ہے، نہیں رقم نہیں، آپ اندازہ ایک کہ بھائی میرے پاس اتنی رقم اگر ہو، اس طرح رقمیں نہ بتایا کریں۔ کوئی ایسا آدمی میرے پاس آیا ہوگا اور اس نے اگر آپ کو دیکھ لیا اور اس کی رقم سن لی، خدا نہ خاص آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ رقم نہ بتائیں، ایک اندازے کے مطابق سوال پوچھیں تاکہ آپ کو جواب بھی مل جائے۔ اور آخری ایک ضروری بات یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی شخص